بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم، فضل و احسان، رحمتیں، عنایات، مہربانیاں، کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، آپ کی بارگاہ کی نسبت نصیب فرمائی، آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر شے کے ساتھ محبت قلبی کا تعلق نصیب فرمایا۔ ماہ محرم الحرام 1446 ہجری جاری ہے۔ پچھلے چند خطبات جمعۃ المبارک میں نے اس موجودہ دور کے ابھرنے والے فتنوں کے حوالے سے اصلاح احوال کے لیے اس تصور اور اس عقیدے اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا دین سارے کا سارا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ جتنا تعلق بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی قربت نصیب ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق نسبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی قربت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ سب سے قربت نسب کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود مسعود کے ساتھ نسبت اور تعلق اور خون کا رشتہ رکھنے والے اہل بیت اطہار، ان کے ساتھ تعلق غلامی، ان کی محبت، ان کی ذات کے ساتھ عشق، یہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اور عشق کا تقاضا ہے۔ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، جس کو آقا علیہ السلام کی قربت حاصل ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت اطہار کا بھی یقیناً غلام ہوگا۔ تو ہمارا دین، اس کی بنیاد محبت اہل بیت اطہار ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس تصور کو بھی میں نے واضح کرنے کی کوشش کی
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت اطہار کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی نسبت نصیب ہوئی، ان کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کی محبت میں بھی گم ہوگا، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ، آپ کے ساتھیوں، آپ کی خاطر جان نچھاور کرنے والے، مال جان عزت آبرو سب کچھ نچھاور کرنے والوں کے ساتھ اگر محبت کا تعلق نہیں ہے تو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی کوئی محبت کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دین وہی قبول ہوگا، اور اللہ نے اس کا اعلان کیا اور اس تصور کو واضح کیا کہ میری بارگاہ میں دین اور اسلام وہ قبول ہے جو صحابہ کرام کے دین کے ساتھ مطابقت اور موافقت رکھتا ہو۔ تو آل بیت اطہار کی محبت بھی دین کی بنیاد ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت دین کا معیار ہے۔ ان تصورات کو میں نے پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں واضح کیا۔ ابھی میں نے آج کی اس گفتگو میں یہ بات سمجھانی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی، آپ کی رضا، اس میں چونکہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ صرف اس سے راضی ہوتا ہے جس سے اللہ کا محبوب راضی ہو۔ تو اللہ کے رسول کس بات میں راضی ہیں اور کس بات میں وہ ناراض ہیں، تو وہ بات جو آقا علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب بنے، اس کو اختیار کرنے والا کبھی بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتا، اور جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی قربت حاصل نہ کر سکے، اس کو اللہ رب العزت کی رضا کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی اور بد نصیبی، کچھ لوگوں نے محبت آل بیت کا پرچم تھامتے ہوئے اپنے آپ کو اس اعتدال اور حقیقت پر مبنی عقیدے اور دین کی بنیاد کو چھوڑ کر محبت اہل بیت اطہار کے سائے میں آقا علیہ السلام کی ذات پر اپنی مال جان عزت آبرو سب کچھ قربان کر دینے والوں کے ساتھ دل میں بغض رکھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہی محبت اہل بیت کا تقاضا ہے، لیکن یہ ہرگز 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 درست نہ تھا۔ تو وہ اعتدال کے راستے پر اور دین کے راستے سے ہٹ گئے، اور ان کو صراط مستقیم نصیب نہ ہو سکا، کیونکہ محبت اہل بیت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی پیار کیا جائے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کی خاطر اور آپ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی محبتوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ضروری تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا، کل آپ میرے محبوب فرما دیں،
لا اسألکم علیہ اجرن، یہ جو تمہیں کلمہ پڑھایا ہے اس پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ الا المودۃ فی القربہ، ہاں تم سے ایک مودت و محبت مانگتا ہوں ہر اس شے کے ساتھ جس کا تعلق میری بارگاہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تھا کہ جس شے کا بھی تعلق آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ ہو وہ بندہ مومن کی من کی دنیا میں عزیز ترین شے ہو جائے، خواہ اس کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ہو، آل بیت اطہار ہوں، آپ کا گھر مبارک ہو، آپ کے آباء و اجداد ہوں، آپ کی اولاد اطہار ہو، آپ کا شہر ہو، آپ کا شہر مدینہ ہو، شہر مدینہ کی گلیاں ہوں، شہر مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آقا کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کتے سے بھی پیار کیا جائے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے شہر مدینہ کی گلیوں میں چلنے کی سعادت جس نے حاصل کی۔ محبت کرنے والے تو ان خاک کے ذروں سے بھی پیار کرتے ہیں جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ تو ان کا بھی حیا ہے مومنین کو کہ یہ آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کی کہ جانور بھی ہیں تو ان سے بھی پیار ہے، خاک کے ذرے ہیں تو ان سے پیار ہے، کھجوروں کے درخت ہیں تو ان سے پیار ہے، ہر شے سے پیار ہے۔ تو جن کو ہر شے کے ساتھ پیار ہو وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پھولوں سے پیار کیوں نہ کریں۔ اور جن کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شبیہ بنایا، اور ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پیار کیا، یعنی حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کے ساتھ آقا کا جتنا پیار ہے تو امت کے ہر فرد کو بھی ان کے وجود میں، ان کے کردار میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں ان کے ساتھ محبتوں کے تقاضے پورا کرنا لازم ہے۔ اور ان حسنین کریمین کو اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری تصویر بنایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پوری کائنات عالمین میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا حسین کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو حسین بنایا، ہر نبی اور رسول اپنی قوم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اپنے ظاہری جمال کے اعتبار سے، ظاہری حسن کے اعتبار سے بھی حسین ترین ہوتا ہے۔ نبی جیسا ہی کسی کی شکل اتنی حسین نہیں ہوتی جتنی اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر نبیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن جس کمال پر ہے، تو زنان مصر نے اس حسن کے جلوے کو دیکھا تو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ چھریاں
انگلیوں پر چل کر انگلیاں کاٹ بیٹھی ہیں، یعنی وہ اس حسن نے. تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، حسن یوسف بھی آپ پر قربان. عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تو کوڑیوں کو شفا نصیب ہو جاتی، تو دم عیسیٰ بھی آپ پر قربان. ید بیضا داری، موسیٰ علیہ السلام اپنی گریبان میں ہاتھ ڈال کر پیر باہر نکالتے تو چمکتا ہوا ہاتھ لوگوں کو خیرہ کر دیتا. ید بیضا داری، ید بیضا بھی یا رسول اللہ آپ کی ذات پر قربان. آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، وہ سارے عظمتیں الگ الگ رکھتے تھے، میرے محبوب تیرے اندر وہ ساری عظمتیں مالک نے اکٹھی کر کے مجتمع کر دی. انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹیں ان کے حسن پر، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. عرب کے وہ مضبوط ترین شاہ سوار اپنی گردنیں تیرے نام پہ کٹوا دیتے. تو اللہ رب العزت نے جو آپ کو حسن بخشا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو، کبھی سوچتا ہوں تو میں آپ کو بھی اس حقیقت کو مد نظر رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کبھی کہ ساری کائنات عالمین سے زیادہ خوبصورت اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا. تو اس چہرہ انور کو جنہوں نے کئی سال تک اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، لیکن کتنے بد نصیب وہ لوگ تھے جن کو کلمہ نصیب نہ ہوا. تو ایسے لوگ تھے نا جنہوں نے آقا علیہ السلام کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے 63 برس کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا، لیکن ایمان کا نور نصیب نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان مالک کی عطا سے نصیب ہوتا ہے. بد نصیب لوگوں کا یہ حق نہیں ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے محبوب کی قربت کے لیے چن لیتا ہے. تو ایک طرف کچھ لوگوں نے یہ اہل بیت اطہار کی محبت میں کہ ہم ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں قبر میں، جن کو اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والے ہر مومن کو دکھانے کے لیے کہ میرا ان کے ساتھ کتنا پیار ہے، جن کا ان کے ساتھ پیار نہ ہوا اور وہ کہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے پیار ہے، تو وہ پیار کیا پیار ہے. تو اس لیے وہ اعتدال اور صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ گئے. یعنی اہل بیت اطہار کے محبت میں بغض صحابہ کرام کو اختیار کر لیا، اور کئی اس کے مقابلے میں ریئیکشن ہوا، اور اس ریئیکشن کا تقاضا یہ ہوا کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اس طرح کی محبت کا اظہار کیا جس سے بغض صحابہ کرام کی بو آتی تھی، تو انہوں نے محبت صحابہ کرام میں ایسا غلو کیا کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کے بغض کو اپنے دل میں بسا لیا. تو وہ خارجیت، خروج، حتیٰ کہ اہل بیت اطہار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کافر کہہ ڈالا.
تو وہ بھی راستے سے بھٹک گئے۔ تو اصل دین تھا جن کے ہاتھ میں آل بیت اطہار کا دامن بھی ہو اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی محبت کا پرچم بھی تھاما ہو۔ موجودہ دور میں محبت آل بیت کا اظہار کرنے والوں کو صحابہ کرام کی محبت کو اختیار کرنا بھی ضروری تھا، لیکن کئی تبرے بولے گئے اور ایسی باتیں آقا علیہ السلام کی ذات پر جانیں قربان کر دینے والوں کے بارے میں کہی گئیں کہ ان کی ہر بات سے بغض کی گھن آتی تھی۔ اور اس دور میں بغض آل بیت اطہار میں بھی ایک ایسا طوفان آیا کہ بد نصیب لوگ یزید کو امیر المومنین کہنے لگ گئے۔ حیرت کی انتہا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بات سمجھائی کہ یہ ایمان کا نور اللہ کی کرم نوازی کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا خارجیت کا اس موجودہ دور میں۔ تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس طوفان کے سامنے بند باندھا اور اس یزید ملعون کو، جس کو کئی لوگ امیر المومنین کہتے تھے، اس کو کافر ثابت کیا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو تم نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا تھا؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک قرآن پر عمل کرنے والے اپنے اہل بیت اطہار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اگر تمہارا تعلق قرآن کے ساتھ ہے تو اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی ہوگا، اور اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے تو قرآن کے ساتھ بھی تعلق ہوگا۔ اسی قرآن کی روشنی میں میں نے صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کو معیار ایمان بیان کیا تھا ایک خطبے میں، اور محبت اہل بیت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اسی قرآن پاک کی روشنی میں اس کو بھی ثابت کیا تھا۔ تو جس کو اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ دونوں تعلق کا حیا ضرور ہمیشہ رکھے گا، جس کو یہ حیا نہیں ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئے، اللہ رب العزت نے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا حسین بنایا، تو آقا علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، کہ ابراہیم خلیل اللہ آپ کے جد امجد کی شکل کیسی تھی؟